الصلاة خير من النوم۔ اگر کوئی بانجھ عورت ہے، شادی کو 4 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے، اس کو اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کر لے، ٹھیک ہے جی ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرما دے گا۔ دوسری چیز، اگر کوئی دفعہ سحر اور آصف، جن شیاطین وغیرہ کے بیماری میں مبتلا ہے تو اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، یہ حمل ختم ہو جائے گا، تو اس درود تاج کے ساتھ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل شفا یابی اس کو مل جائے گی۔ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی مرض میں مبتلا ہے یا کہیں پر درد ہے یا کوئی بھی بیماری ہے یا پھر لا علاج بیماری ہے، تو درود تاج کو اس طریقے سے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو شاد و آباد رکھ کے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوستو، میں درود تاج کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت پیاری ویڈیو لے کے آنے والا ہوں، اور آپ لوگوں کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درود تاج شاید آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، اور پھر کہاں کہاں نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے نا۔ بہت پرانے زمانے سے یہ فاتحہ کی محفل میں پڑھی جاتی ہے، میلاد کی محفل میں پڑھی جاتی ہے، بزرگوں کے عرس میں پڑھی جاتی ہے، محفل ذکر کے آخر میں بچوں کے ختم قرآن میں درود تاج پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس درود تاج کو شاید آپ لوگوں نے آج تک سمجھا نہیں ہے کہ درود تاج پڑھنے سے کیا ہوگا، درود تاج پڑھنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سماعت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بتانے والا ہوں، شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ لینا۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ مؤدبانہ گزارش و اپیل کر رہا ہوں، میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، جتنا شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے کا اگر بھلا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی بڑی خوشی محسوس ہوگی اور میرا حوصلہ بھی بلند ہو جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں درود تاج کی فضیلت اور درود تاج کے فائدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں درود تاج آخر میں بتاؤں گا، اس کا نقش بھی ہے انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نقش بھی اس کا مل جائے، وہ کس کس کام آنے والا ہے، تو لاسٹ تک اس ویڈیو کو دیکھیں، اور آخر میں کانٹیکٹ نمبر، اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا، انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو وہ نقش بھی دے دوں گا، اور اگر آپ کے پاس درود تاج بھی نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو عطا کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج کثیر، یعنی جتنی بھی درودیں ہیں کثیر درودوں سے انتخاب اور اللہ کے محبوب اعظم کے اعلیٰ القاب سے مزین ہے، یعنی اللہ کے محبوب اعظم کے اعلیٰ القاب سے مزین ہے، جس کو پڑھتے ہوئے روح کو سرور، ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔ زمانہ قدیم سے، یعنی ایک پرانے زمانے سے، فاتحہ کی محفل میں، میلاد کی محفل میں، بزرگوں کے عرس کی محفل قل میں، محفل ذکر کے اختتام میں، بچوں کے ختم قرآن میں، یا پھر انتقال ہو جائے انتقال شدہ کو دفنانے کے بعد قبر پر فاتحہ میں، تیجے کی فاتحہ میں، 7 دن کی فاتحہ میں، 10ویں کی فاتحہ میں، 20ویں کی فاتحہ میں، مہینے کی فاتحہ میں، یا 40ویں کی فاتحہ میں، یا تیمائی کی فاتحہ میں، یا چھمائی کی فاتحہ میں، یا 9 ماہی فاتحہ میں، سالانہ عرس میں درود تاج پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب پھلواری نے اپنی کتاب صلاۃ و سلام میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ سید ابو الحسن شاہ ذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب زیارت میں پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس درود شریف کے لیے منظوری عطا فرمائیے۔ کس نے؟ سرکار نے سرکار سے عرض کیا کہ اس درود شریف کے لیے منظوری عطا فرمائیے کہ یہ ایصال ثواب کے وقت ختمے میں پڑھا جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ اس درود شریف کی یہی فضیلت بہت اہم ہے۔ اب یہاں سے اس کے فائدے انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہوں، آپ سنیں۔ اگر آپ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے یا بچھو نے کاٹ لیا ہے، تب بھی درود تاج کو کس طریقے سے
کس طریقے سے پڑھ کر اس کے زہر کو اتارا جا سکتا ہے وہ سنیں۔ سانپ اور بچھو کاٹنے کا علاج، جس جگہ کاٹا ہو سانپ یا بچھو نے وہاں ہاتھ پھیرتا جائے اور درود تاج پڑھتا جائے، جب ختم کرے ہاتھ کو جھاڑے، اسی طرح 2 بار 3 بار کرے، جب تک ختم نہ ہو پڑھتا رہے، مریض فوراً شفا یاب ہوگا انشاءاللہ۔ سانپ کاٹے ہوئے کو 3 روز جھاڑنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم 3 بار پڑھے اور 3 بار پڑھنے کے بعد ہاتھ کو جھاڑتا رہے۔ بچھو کا تو فوراً انشاءاللہ 3 بار پڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور سانپ کا جو ہے 3 دن لگاتار یہ عمل کرتا رہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی بھی XYZ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، چاہے بھلے ہی لا علاج وہ مرض کیوں نہ ہو، ڈاکٹروں نے طرح طرح کی دوا دے کے ہار گئے ہوں، آپ لوگ دوا کھا کے ہار گئے ہوں، کرا کے ہار گئے ہوں، لیکن آپ پھر بھی ٹھیک نہ ہوتے ہوں، تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف درود تاج کو 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلانا ہے۔ درود تاج کو انشاءاللہ آخر میں بتا بھی دوں گا، سنا بھی دوں گا آپ کو، اگر نہیں آپ کے پاس ہے تو میں کانٹیکٹ نمبر بھی دوں گا واٹس ایپ پہ، آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ درود تاج 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں انشاءاللہ تعالی، روزانہ کم سے کم 7 دن یا 5 دن یا 11 دن یا 21 دن ایسے پلاتے رہیں، یا جب تک مریض اچھا نہ ہو جب تک پلاتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہی آپ پانی پہ دم کر کے درود تاج پڑھ کر مریض کو پلائیں گے، فوراً انشاءاللہ شفا اللہ رب العزت کی طرف سے مل جائے گی، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بے شمار فضائل سے چند مزید فضائل، اس کی فضیلتیں تو فضائل تو بہت ہیں، لیکن چند مزید جو خاص فضیلتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، ماخوذ نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم رضا خان اس تعلق سے یہ فضیلتیں فضائلیں بیان کرتے ہیں۔ فضائل درود شریف، پہلی یہ، اگر کوئی شخص زیارت جمال بے مثال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے خواب میں، تو آرزو دل و جان سے رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو عروج ماہ میں یعنی شروع ماہ میں شب جمعہ کو بعد از فراغت نماز عشاء یعنی نماز عشاء کی فراغت کے بعد باوضو جامع پاک یعنی پاک کپڑا پہن کر خوشبودار پہن کر 170 بار اس درود شریف کو پڑھ کر سو جائے۔ کس کو؟ درود تاج کو 170 بار، جیسے کہ بتایا جمعے کے دن پڑھے ہیں، چاند کے شروع مہینے میں جمعے کے دن پڑھے اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھے 170 مرتبہ پڑھ کے سو جائے، 11 راتیں اسی طرح پڑھے 170 بار ہر روز، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی شرف زیارت بابرکت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوگا۔ جو انسان 11 راتیں ریگولر مسلسل اسی طریقے سے پڑھے گا 170 مرتبہ، اس کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں انشاءاللہ وہ کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اب دوسری کیا ہے وہ سن لیں انشاءاللہ۔ دوسری یہ، واسطے صفائی قلب کے، یعنی قلب کے اندر اگر کوئی میل جمع ہوا ہے اس کے لیے ہر روز بعد نماز صبح کے یعنی فجر کی نماز کے بعد میں 7 مرتبہ، اور پھر عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ ورد رکھے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا دل، اگر کوئی دل کے تعلق سے بیماری ہے یا پھر بہت اس کا دل گھبراتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بیماری بھی اس کی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ہو گئیں اس کی فضائل۔ اب تیسری فضائل سنیں۔ تیسری یہ ہے کہ دفع سحر اور آسیب، کتنا بھی خطرناک یا پھر کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، جن اور شیاطین اور بوا اور فساد، چیچک وغیرہ امراض کے لیے 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ 7 دن۔ اللہ نے چاہا، چاہے کیسی جادو ہو، آسیب ہو یا سحر ہو یا پھر جن آپ پر ہوں یا پھر شیاطین شیطان ہو یا پھر اور کوئی بوا ہو، جیسے کہ طرح طرح کی بیماریاں اور فساد، ٹھیک ہے، جھگڑا ہوتا ہو یا لوگ آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوں، یا چیچک وغیرہ امراض کے لیے آپ کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ، پانی پر پلا دیں، دم کر کے پانی کو پلا دیں انشاءاللہ 7 دن یا 11 دن تک یہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تمام ہی آفتوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اب اس کی چوتھی فضائل کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے دشمن ہیں آپ کے، دشمن کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے جلنے والے بہت ہیں،
اگر آپ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے روزانہ 11 مرتبہ تو دشمنوں سے آپ کو چھٹکارا ملائے گا، پلس حاسدوں اور ظالموں کی شر سے آپ محفوظ رہنے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 4 فضائل ہیں، اب 5ویں فضائل رنج و علم اور افلاس کے دفع کرنے کے لیے 40 راتیں بعد نماز عشاء کے 41 مرتبہ درود چاند کو پڑھیں۔ رنج و علم اور افلاس کے دفع یعنی کیسی بھی بیماری ہو یا پھر رنج و علم ہے، کوئی کسی غم میں گھرے ہوئے ہیں آپ، تو 40 راتیں بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو افلاس یا مطلب جو ہے ختم کرنے کے لیے، رنج و علم ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ بھی آپ اس سے بھی چھٹکارا پا لیں گے۔ ٹھیک ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا، 6 فضائل درود چاند کی، تو کتنی بھی سال ہو گئے ہوں شادی کو، بانجھ عورت کے لیے 21 خرموں پر خرمہ کھجور، ٹھیک ہے، خرموں پر 21 کھجوریں لے لیجئے، 7 بار پڑھ کے ہر روز ایک خرمہ اسے کھلائے، یعنی ہر خرمے پر 7 مرتبہ درود تاج پڑھ لے ہیں، اور اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر ایک کھجور کھلاتا جائے۔ جب اس کو پیریڈ آئے اور پیریڈ آنے کے بعد طہارت حیض سے مطلب جیسی فارغ ہو، فوراً اس کے بعد جو ہے وہ اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، خدا کے فضل و کرم سے نیک صالح لڑکا پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، اتنا دھیان رکھنا، یعنی کہ بانجھ عورت کے لیے 21 کھجوریں لے لے اور 7 مرتبہ روزانہ پڑھے، پڑھنے کے بعد میں ایک کھجور روزانہ اسے کھلاتا رہے، پڑھتا رہے اور ہر روز کھلاتا جائے۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کو حیض میں وہ ہو جائے مبتلا، اس کے بعد حیض سے جیسے ہی فارغ ہو، غسل طہارت ہو جائے اس کے بعد اپنی بیوی سے میاں اور بیوی اپنی بیوی سے ملیں، اس کے بعد جو ہے ہم بستر ہو جائیں، اور اللہ رب العزت اس کو نیک فرزند پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں۔ 7ویں اس کی فضائل، اگر حاملہ عورت کو کچھ خلل ظاہر ہو تو 7 دن تک 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائے، انشاءاللہ تعالیٰ تکلیف رفع ہوگی۔ جیسے کہ حاملہ عورت کی جو ہے حمل خام ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے اور کوئی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کو صرف 7 دن تک 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیجیے آپ، انشاءاللہ تکلیف رفع ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جی ہاں۔ اب 8ویں اس کی فضائل کیا ہے وہ سن لیں۔ مواصلت طالب مطلوب کے، یعنی کوئی بھی اگر کسی سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی محبت اس کو مل رہی، شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے قریب نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہیں، اور ہر مقصود کے واسطے آدھی رات کے بعد باوضو 40 مرتبہ صدق دل سے پڑھے۔ اب آدھی رات کب ہوتی ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مطلب دلی اس کا جلد حاصل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کامل بزرگ سے اجازت لے کر پڑھے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ فضائل تھے درود تاج کے۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو درود تاج پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ آخرکار درود تاج ہے کون سی۔ اس کے بعد آپ میرا انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکٹ واٹس اپ نمبر نوٹ کر لیجئے گا، تاکہ آپ اگر لے بھی سکیں اس کا نقش بھی اور درود تاج بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھ سے آپ کو مل جائے۔ درود تاج سنیں، اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين،
أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين في سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ یہ درود تاج ہے۔ اگر آپ کو درود تاج یا پھر اس کا نقش آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ تعالی مجھے اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں 74 77 0 24 102 7477 024 102 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ جو چیز آپ کو چاہیے آپ مجھے اس پہ واٹس ایپ کر کے مجھے بول دیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ کیسا لگا ضرور بتائیں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میرے لیے دعا کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں، میرے لیے دعا کرتے رہیں اور اس کو شیئر کرتے رہیں دل کی گہرائیوں سے، تاکہ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ دوستو دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔